بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر پھیلی جھوٹی خبروں کا توڑ کرنے کے لیے انڈین وزارت دفاع نے پاکستان کے ISPR طرز کا ادارہ قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی جانب سے DG ISPR نے ہر موقع پر بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیا اور ہر کارروائی کے ثبوت فوراً سے پہلے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ دوسری طرف بھارتی میڈیا خود ساختہ طور پر اپنی فوج کا ترجمان بنا رہا اور لوگوں کو جھوٹی خبریں سناتا رہا۔ 26 اور 27 فروری کی کارروائیوں کے 2 دن بعد بھارت کی تینوں مسلح افواج کے نمائندے میڈیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے آئے، لیکن وہ میڈیا کے سوالوں کا جواب نہ دے پائے اور کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران جگ ہسائی کے بعد بھارتی وزارت دفاع نے ISPR طرز کا ادارہ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ انفارمیشن وارفیئر برانچ نامی اس نئے ادارے کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل رینک کا فوجی افسر کرے گا، جو ڈپٹی آرمی چیف اسٹریٹجی کے ماتحت کام کرے گا۔ اس ادارے کے لیے بھارتی فوج میں ڈپٹی آرمی چیف کا عہدہ بھی تخلیق کیا جائے گا۔ بھارتی فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس نئے ادارے کا مقصد جنگی حالات میں جھوٹی خبروں کا سدباب کرنا اور بروقت اپنی کارروائیوں سے متعلق آگاہی دینا ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی واقعی بہترین فوج ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے کام کو ہمارا سب سے بڑا دشمن بھی نقل کر رہا ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فوج کے ترجمان نے اپنا بہترین کام انجام دیا ہے۔ DG ISPR نے ہر لمحہ بلمحہ اپنی عوام کو تمام صورتحال سے باخبر رکھا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ 5th جنریشن وار کیا ہے؟ کہ اپنی عوام کو اپنی فوج اور اداروں کے خلاف کھڑا کیا جائے، لیکن ان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے سب نے دیکھا کہ پوری پاکستانی فوج انڈین حملوں کے خلاف ایک ہو گئی۔ نہ کوئی وہاں پر پارٹی رہی اور نہ کوئی صرف اور صرف پاکستانی بن کر سب نے دیکھا۔ اس لیے اب بھارت کو بھی یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ پاک فوج نے یہ کام کیسے انجام دیا۔ جو قوم اس حملے سے پہلے بکھری ہوئی تھی، آپس میں تنازعات کا شکار تھی، ایک دم سے ایک ساتھ کیسے ہو گئی؟ یہ سارا کچھ جو ہوا، یہ پاک فوج اور DG ISPR اور اس ادارے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور انڈیا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب آج پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے بارے میں ہوگی تو پھر کوئی بھی پارٹی نہیں رہے گی۔ DG ISPR نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے اسے دنیا نے بھی سراہا ہے، بلکہ بھارتی عوام نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم نے دیکھا کہ بھارت میں مودی کے خلاف بھی باتیں اٹھنے لگی ہیں۔ اب مودی کے خلاف بھی لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، ورنہ ایسا پہلے ممکن نہیں تھا کہ کوئی پاکستان کی جانب الزام لگا دے اور پوری بھارتی عوام ایک طرف نہ کھڑی ہو۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ DG ISPR کا ایک مؤثر جواب تھا، ایک مؤثر حکمت عملی تھی جو کہ کامیاب ہوئی ہے۔ اب بھارتی حکومت بھی اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ وہی رول ادا کرے جو پاکستان میں ادا کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کس حال میں کس حد تک کامیاب ہوں گے، یہ تو ابھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری فوج تو ایک باقاعدہ پروفیشنل اور ہر وقت کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔